اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اسے بولنے دو، اپنے دشمنوں کو الجھانے اور دمکانے کے لیے جان بوجھ کر غیر متوقع ہو۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو مت سمجھیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ عام طور پر مردوں کو وہی عورتیں اخلاق سے گری ہوئی نظر آتی ہے جو ان کے بجائے کسی اور سے ہنس کر بات کر رہی ہوتی ہے۔ اپنی طاقت کی حقیقی صلاحیت کو دیکھنے کے لیے اپنی توانائیاں ایک واحد مقصد کی طرف مرکوز کرے۔ بے پرواہ ہو جاؤ، زندگی آسان ہو جائے گی۔ مرد بھی عجیب ہے، اس سے شادی نہیں کرتا جس سے چھپ کر ملتا ہے، اور اس سے شادی کر لیتا ہے جسے کوئی اور چھپ کر ملتا ہے۔ انگاروں کے بھڑکنے سے پہلے ان پر مہر لگائیے۔ امید اچھی رکھو لیکن تیاری برے حالات کے حساب سے کرو۔ سونے سے ذرا پہلے آپ کے دماغ میں جو آخری انسان آتا ہے وہی آپ کی خوشی یا پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ خیر سگالی کے رشتے پتلے داغے ہوتے ہیں، جبکہ باہمی دلچسپی کے رشتے فولاد کی زنجیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی دل کے دروازے پر دستک دے تو دروازہ فوراً مت کھولا کرے۔ کچھ لوگوں کی عادتیں بچوں جیسی ہوتی ہے، دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں۔ اگر دوسری طرف گھاس ہری ہے تو شاید وہاں زیادہ کھاد ہے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ بعض اوقات بہت کچھ جانتے ہوئے چپ رہنا حکمت میں شمار ہوتا ہے۔ خود کو طاقتور ظاہر کرنے کے لیے شان و شوکت کے آلات استعمال کریں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے گندے نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی گمان میں رہتے ہیں۔ کبھی بھی اس کو ترجیح نہ بنائیے جو صرف آپ کو آپشن بناتا ہے۔ 10 میں سے 9 مشکلات سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے آتی ہے۔ اپنی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ انتقام کے ساتھ واپس آئے۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ انسان جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھ لیتا ہے، بس اپنے اندر اور اوپر نہیں دیکھتا۔ صرف وہی پیک کرے جو آپ خود لے جا سکتے ہیں۔ آپ کی جیب میں پورا قرآن ہونے سے بہتر ہے کہ چاہے قرآن کی ایک ہی آیات ہو لیکن وہ آیات آپ کے عمل میں ہو۔ ناپسندیدہ شخص کی محبت کو بھی ہوش اور پسندیدہ شخص کی ہوش کو بھی محبت سمجھا جاتا ہے۔ خوشی ایک انتخاب ہے اور باقی سب کچھ نقطہ نظر کا معاملہ ہے۔ جب تمہارے پاس رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو اپنے سر کو زمین پر رکھ کر رو لیا کرو۔ جتنا جلدی خدا حافظ کہو گے اتنا جلدی زیادہ محفوظ رہو گے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کو غمگین کرتا ہے تو اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا دوسرا واقعہ ہونے پر بھی آپ اسی طرح غمگین ہوں گے؟ اگر آپ آسائشیں چاہتے ہیں تو محنت کے ذریعے حاصل کریں، نہ کہ شادی کر کے جہیز کے ذریعے۔ وہ آدمی بننے کی کوشش کرے جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لے کہ وہ اپنے کمتر لوگوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، نہ کہ اپنے برابر کے ساتھ۔
لمبا داغا ہمیشہ الجھ جاتا ہے اور لمبی زبان ہمیشہ الجھا دیتی ہے، اس لیے دونوں کو ہمیشہ سمیٹ کر رکھیے۔ خود سے سچی زندگی گزارنے کا حوصلہ رکھیے، نہ کہ وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں۔ اپنے جذبات کو قابو رکھنا سیکھیے، کوئی توجہ نہ دے رہا ہو تو توجہ کی بھیک نہ مانگیے۔ جاہل گفتگو کی بجائے بحث کو پسند کرتا ہے، اور جب اس سے جواب نہیں بنتا تو آپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اسی لیے بدی کا بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور اگے گا۔ وہ شخص تجھے تقریباً ہر جگہ دکھائی دے گا، وہ بظاہر آپ کو اگنور کرتا رہتا ہے، پر وہ آپ میں انٹرسٹ لیتا رہتا ہے، وہ آپ کے باتوں کو غور سے سنے گا۔